کیے دیتے ہیں انداز جاوانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، 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 کہ جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لے۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، اور پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کا، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کا، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کا، بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی اللہ
سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ یا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمد سرکار کے حوالے سے شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں. ہاں میرے آقا کی آمد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے. ہم بے قصوں کے پن کے مددگار آ گئے، ہم بے قصوں کے پن کے مددگار آ گئے، ہم بے قصوں کے بن کے مددگار آ گئے، ہم بے قصوں کے بن کے مددگار آ گئے، ہم بے قصوں کے بن کے مددگار آ گئے. خوشیاں مناؤ مومنو سرکار آ گئے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے. عربی آمنہ کے گود میں جب آ گئے حضور، بی آمنہ کے گود میں جب آ گئے حضور، بی آمنہ کے گود میں جب آ گئے حضور، بی آمنہ کے گود میں جب آ گئے حضور، بی آمنہ کے گود میں جب آ گئے حضور، بی آمنہ کے گود میں جب آ گئے حضور، پورا ملک بھی کرنے کو دیدار آ گئے. میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا یا رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے. اور 12 ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کو پارا پہ ناز ہے، سبحان اللہ. 12 ربیع الاول کو پارا پہ ناز ہے، 12 ربیع الاول کو 12 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 پہ ناز ہے. ہم مومنوں کو کعبے کا کعبہ پہ ناز ہے، میرے آقا کی آمد ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، یا رسول اللہ. سرکار کی آمد. مرحبا اور آواز کو بلند کر کے کہیں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد. پشتی ہاٹ کے نوجوان زندہ باد. میرے آقا کی آمد مولا سلامت ہے، میرے آقا کی آمد ہے. اور آغوش تھا کہ پلنا رہ پہ قدیر کا، آغوش تھا کہ پلنا رہ پہ قدیر کا، آغوش تھا کہ پلنا رہ پہ قدیر کا، آغوش تھا کہ پلنا رہ پہ قدیر کا. وہ خوش نصیب تائی حلیمہ پہ ناز ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے. انگشت کا اشارہ کمر ڈولنے لگا، سبحان اللہ. بے شک بے شک. انگشت کا اشارہ کمر ڈولنے لگا، انگشت کا اشارہ کمر ڈولنے لگا، انگشت کا اشارہ کمر ڈولنے لگا، انگشت کا اشارہ کمر ڈولنے لگا.
میرے نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑا، 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 قدرت کا یہ نظام کرشمہ پہ ناز ہے، آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، محشر میں بخشوائیں گے امت کو اے سکون، 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 ہم سنیوں کو آپ کا رتبہ پہ ناز ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، میرے آقا کی آمد ہے، خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تجھے بے قصوں کا خیال ہے، تجھے بے قصوں کا خیال ہے، اور میرا بگڑا وقت سوار دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ سب کو نواز دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے، خواجہ ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، یا علی تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، اور وہاں بھیک ملتی ہے بے غمام، وہاں بھیک ملتی ہے بے غمام، پڑے سخی کا ہے آستاب، پڑے سخی کا ہے آستاب، وہاں بھیک ملتی ہے بے غمام، پڑے سخی کا ہے آستاب، وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، وہ درے غریب نواز ہے، وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، وہ درے غریب نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، یقیناً اگر حضور نہ آتے، حضور کی آمد نہ ہوتی، تو اللہ رب العزت پوری کائنات کو نہ بنا سکتا، ہے نا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اس وقت تک ایک بہتر انسان نہیں بن سکتے جب تک اس دل میں حضور کی محبت نہ آ جائے، اس لیے کہ اس دنیا کو بنانے کا اصل مقصد جو ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے
تو ہمیں حضور کی محبت کو اپنانا ہوگا، اس لیے کہ کامیابی کی کئی قسمیں ہیں دنیا میں. لوگ ڈاکٹر بن کر کامیاب ہوتے ہیں، انجینئر بن کر کامیاب ہوتے ہیں، ایک بزنس مین بن کر کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ان سبوں میں محنت یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کسی اچھے سے ڈاکٹر کی پیروی کرے آپ. اگر آپ کو انجینئر بننا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سے انجینئر کی پیروی کریں، تب آپ کہیں جا کر ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، بزنس مین بنیں گے، ہے نا. سب کا کام الگ الگ، ڈاکٹر کا کام الگ، انجینئر کا کام الگ، ایک بزنس مین کا کام الگ، جو جس لائن کا ہے اسی لائن کے لوگ کو پیروی کرتا ہے نا. اور اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے کہ ہم کس کی پیروی کریں، قرآن سے اگر پوچھیں گے تو قرآن کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن سے جب پوچھا گیا کہ ہم کس کی پیروی کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے درمیان بھیجے گئے پیغمبر کی جو زندگی ہے وہی تمہارے لیے نمونہ بن کر موجود ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے درمیان بھیجے گئے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بن کر موجود ہے. اگر تمہیں پیروی کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اپنی زندگی کا آئیڈل بنانا ہے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نا، رسول اللہ کی زندگی کو اپنے. اب قرآن نے تو یہ کہہ دیا. اب آپ کہیں گے ڈاکٹر کا کام الگ ہے، انجینئر کا کام الگ ہے، بزنس مین کا کام الگ ہے، تو سب مل کے ایک ساتھ رسول اللہ کو کس طرح سے پیروی کرے، رسول اللہ کو کس طرح سے فالو کرے، ہے نا. تب اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام علامہ دہلان زینی ہے، وہ سیرت النبوی میں کیا لکھتے ہیں کہ پوری کائنات کے لوگ تو زیادہ سے زیادہ ریگستان کا جائزہ نہیں لیے ہیں، بلکہ ریگستان میں ریت پایا جاتا ہے. علامہ دہلان زینی کہتے ہیں ریگستان میں ریت پایا جاتا ہے، ریت یعنی جسے ہم اپنی زبان میں بالو کہتے ہیں. اب ریگستان میں کتنا بالو ہے یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، یا پھر کوئی گن بھی نہیں سکتا اس کی کوانٹٹی. علامہ دہلان کہتے ہیں کہ ریگستان میں جتنی ریت ہے ان ریت میں صرف ایک دانے کو اٹھا لو، ایک دانے کو اٹھا لو، اس کے بعد دیکھو کہ ریگستان میں جتنی ریت ہے ان ریت کے سامنے اس ایک دانے کی حیثیت کیا ہوگی. وہ شمار میں بھی نہیں آئے گا، گنتی میں بھی نہیں آئے گا. ریگستان میں پوری ریت میں ایک دانے کو اگر آپ اٹھا لیں گے تو وہ ایک دانہ اس ریگستان کے ریت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ گنتی میں بھی نہیں آتا، شمار میں بھی نہیں آتا. اسے آپ لیں گے انگلی کے ناخن کے اندر ڈھک جائے گا، وہ اتنا چھوٹا رہتا ہے. ریگستان کے ریت کا ایک دانہ اتنا چھوٹا رہتا ہے کہ اسے آپ انگلی کے اندر رکھ لیں گے تو وہ ناخن میں چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ادب توجہ. اب علامہ دہلان زینی کی زبانی سنیں آپ. انہوں نے کہہ دیا کہ ریگستان کا جائزہ اگر لے آپ اور لینے کے بعد ریگستان سے اس ایک دانے کو اٹھا لے تو ریگستان میں جتنی ریت ہے اس کے برابر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک چھوٹے سے دانہ. اب علامہ دہلان کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی عقلا ہیں، جتنے بھی عقل مند ہیں، جتنے بھی دانش مند ہیں، جتنے بھی سمجھدار ہیں، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی انجینئر ہیں، ان تمام عقلوں کو اگر آپ ایک جگہ کریں، بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ علامہ دہلان کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی سمجھدار ہیں ان تمام سمجھدار انسانوں کی عقل کو اگر آپ ایک طرف رکھیں گے تو وہ کون سی حیثیت رکھتی ہے؟ وہ تمام عقلیں ریگستان کی اس چھوٹی سی ایک دانے کے برابر ہو جائے گی. ریگستان کی ایک چھوٹی سی دانے کے برابر میں ہو جائے گی. کس کی عقل کے سامنے؟ مصطفیٰ کی عقل کے سامنے. یہاں سے کیا پتا چلا؟ ہمیں اڈاپٹ کسے کرنا ہے، ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان سے محبت کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی کا آئیڈل بنانا ہے، انہیں کہ سب کچھ ماننا ہے. نماز تو ہوتی رہے گی، نماز پڑھنے کے لیے کس نے منع کیا؟
لیکن نماز وہ نماز ہے جس دل میں عشق رسول بھی موجود ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ضروری ہے، قرآن ضروری ہے۔ رسول اکرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے، ان پر درود سلام کی کثرت کرے، سب سے بڑی چیز۔ اشتاق بھائی نے کہا نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں حج کرنے جانے کے لیے، لیکن آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے آپ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ لیکن آپ نبی پر اگر درود پڑھ رہے ہیں تو خود میرے آقا نے یہ دلیل دی ہے کہ میں اس درود کو سنتا بھی ہوں اور مقبول بھی ہوتی ہے وہ درود، اس لیے کہ حضور سلام کو سنتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ اتنی دوری کی ڈسٹینس میں نبی سلام کیسے سنیں گے، تو ان کو جواب دیجیے گا۔ درجنوں حدیث، درجنوں کتب اور درجنوں محدث کی تفسیر آپ دیکھیں گے نا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، درجنوں بتلا رہا ہوں، بہت اچھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ چھوٹی سی بات، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ایک مردہ، ایک انسان جب مر جاتا ہے نا، اس کے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تدفین کے بعد، مٹی دینے کے بعد جب لوگ واپس گھر کو جاتے ہیں نا، بہت مشہور چیز بتلا رہا ہوں، جب اپنے گھر کو جاتے ہیں تو درجنوں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر جاتے ہوئے انسان کی جوتوں کی جو آواز ہے نا، اس کو بھی مردہ سنتا ہے، اس کو بھی مردہ سنتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنا بھی کہتے ہیں کہ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، وہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی فکر ہے، کچھ لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے جو انسان مر گیا دنیا میں وہ ختم ہو گیا، ہے نا؟ اب کیا کہیں گے آپ؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو مردوں کو وہ کیا سمجھے گا؟ جب نبی کے بارے میں ایسے کرے تو مردوں کو کیا سمجھے گا؟ لیکن اتنا ہمیشہ یاد رکھیے، مردہ مرنے کے بعد بھی آپ کو سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، آخری بات، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں۔ مردہ آپ کی بات کو سنتا ہے، کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ کہاں سے پتہ چلا؟ اسلام نے بتلایا، اسلام کے لیڈر رسول اکرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا۔ کیا بتلایا؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر۔ جنگ بدر کی ایک تاریخ ہے، بہت اہم جنگ ہے اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس جنگ کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا کہ اے محبوب ہم آپ کو فتح کریں گے، ہم آپ کو جیت دلائیں گے اس جنگ میں، ٹھیک ہے؟ اسلام کی جیت ہونی ہے۔ جنگ بدر میں دشمنوں کے پاس ہزاروں لشکر تھے اور رسول اکرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بہت کم و بیش 313، یہ اکثر و بیشتر روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جنگ بدر کی تاریخ سنیں آپ، اور اتنا بات ذہن میں رکھ کے میں یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ مردہ سنتا ہے، مردے آپ کی بات کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگ بدر کی تاریخ، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر ہونے کے بعد اسلام کو فتح حاصل ہوئی، فتح حاصل ہونے کے بعد دشمن جو بچ گئے تھے وہ بھاگ گئے، جن کو قتل ہونا تھا وہ قتل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور جو زخمی حالات میں اب یہاں سے سنیں، میرے پیغمبر کے حسن سلوک سے، رسول اکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی لوگ قتل ہو گئے اور کم و بیش حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ زخمی حالات میں پکڑے گئے۔ زخمی حالات میں صحابہ کرام نے انہیں پکڑا اور پکڑنے کے بعد انہیں لے گئے اپنے پاس، جو دشمن، جو جانی دشمن تھے، جو قتل کرنے آئے تھے، وہ زخمی حالات میں جنگ ختم ہونے کے بعد جب پکڑے گئے تو رسول اللہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور جتنے صحابہ کرام جو مالدار تھے ان کے پاس، جو کسی کو 5 لوگ، کسی کو 10 لوگ، کسی کو 2 لوگ، 3 لوگ کر کے ہر ایک صحابہ کرام کے پاس وہ جتنے مظلوم پکڑائے تھے، جتنے لوگ پکڑائے تھے، ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا اور کہنے لگی کہ انہیں لے جاؤ اپنے گھر، ان کی احتیاط کرو، ان کے مرہم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دشمنوں کے ساتھ بھی رسول اللہ نے حسن سلوک کیا، اور حسن سلوک کرنے کے بعد تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی، یہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے۔ سب کے رائے کو دیکھنے کے بعد حضور کو حضرت صدیق اکبر کی رائے پسند آئی،
جو ان سے جرمانہ لے لیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے. ایسے جو ہے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اصل مقصد جو یہ تو جو قید بند ہوئے تھے، جو لوگ دشمنوں کے قتل ہوئے تھے، دشمنی میں جو لوگ قتل ہوئے تھے، ہے نا، ان لوگوں کو لاشا جو ہے، اچھا جنگ کا اصول یہ ہے کہ جنگ ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا. اب دشمنوں کا لاشا کیا ہے نہیں ہے ہمارا میٹر نہیں ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلوں کو دیکھیں کیا محبت تھی. اور ہمارا مین مقصد کیا ہے، یہ بتانا کہ حضور سلام کو سنتے ہیں، آپ جو درود پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں. اصل مقصد یہ بتانا. تھوڑی سی توجہ کریں، بس 5 منٹ کے اندر میں چلے جاؤں. جو لوگ قتل ہو چکے تھے دشمنوں کے، سرکار نے کیا کیا، صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ ایک بڑی سی قبر کھودی جائے اور اس قبر کے اندر جتنی لاشیں ہیں ان سب کو ڈال دیا جائے، ہے نا. جتنے دشمن کی لاشیں تھے سب کے سب کو اس کی قبر میں ڈال دیا گیا. ایک بڑی سی قبر کھودی گئی. سب دشمنوں کو ڈالنے کے بعد اس قبر کے سامنے حضور تشریف لے گئے اور حضور جا کر کیا کہنے لگے، آواز لگانے لگے، اے عتبہ اے شیبہ. یہ دشمنوں کا نام ہے جو قتل کرنے آئے تھے. اور یہ بھی بات حقیقت، جن جنگ تھا اس سے ایک دن قبل حضور نے بتلا دیا. جنگ سے پہلے حضور نے صحابہ کو بتلا دیا کہ کون کہاں مرے گا، اس کی لاش کہاں پھینکی رہے گی. اس سے پہلے، جنگ سے پہلے حضور نے بتلا دیا. ٹھیک ہے، تو قبر کے سامنے حضور گئے اور حضور جانے کے بعد حضور نے آواز لگائی، اے عتبہ اے شیبہ، اب کیا ہوا؟ کیا تیرے خدا نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا؟ دیکھ میں محمد، میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا. میرے ساتھ میرے رب نے وعدہ کیا محمد آپ جنگ کیجئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اپنی جان کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے جنگ کرے، جہاد کرے، میں آپ کو فتح حاصل کراؤں گا، میں جیت گیا. کیا تیرے خدا نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں حضور؟ دشمنوں کی لاش کے سامنے کہہ رہے ہیں جو مر چکے ہیں. صحابہ کرام آئے، صحابہ کرام آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو قتل ہو چکے ہیں، آپ تو یہ سن بھی نہیں سکتے، آپ ان سے کیوں کلام کر رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، میری بات کو جتنا تم نہیں سن سکتے ہو اتنا یہ لوگ سن رہے ہیں. جتنا تم نہیں سن رہے ہو قبر کے اندر جتنی لاشیں ہیں یہ لوگ سن رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ مردے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات آئی، اچھا عام انسان، مردہ کون ہے؟ عام انسان، وہ سنتا ہے بات پیغمبر کی. اور پیغمبر اعظم، وہ پیغمبر نہیں، پیغمبر اعظم حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہے. ان کا جب قافلہ چلا تو 3 میل دوری سے ایک جنگل میں چوٹیوں کی قافلہ موجود تھا. چوٹیوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چوٹی، ان کا جھنڈ موجود تھا. تو کسی نے خبر دے دیا، اے چوٹی اپنے جھنڈ کو حفاظت میں لے لے، سلیمان کا تخت آ رہا ہے، کہیں تو کچل نہ جائے. 3 میل دوری سے جب یہ بات ہوئی چوٹی کے درمیان، تو حضرت سلیمان نے چوٹی کی اس بات کو 3 میل دور سے سن لیا. 3 میل دوری سے حضرت سلیمان نے چوٹی کی اس بات کو سن لیا. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتلائیے یہ سلیمان کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر ہے، اللہ کے مخصوص پیغمبر ہے، اللہ نے انہیں حکومت دی تھی. اب یہ سلیمان علیہ السلام وہ ہے جو مسجد اقصی میں ہر انبیاء کے صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے مقتدی بن کر. جو اقصی کے مقتدی کا یہ عالم ہے، تو جتنے انبیاء کو نماز پڑھا رہا تھا وہ اقصی کے امام مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہو. حضور پر سلام کی کثرت کرے، حضور پر درود کی کثرت کرے. اللہ رب العزت جو کچھ کہنے میں غلطی ہوئی، استغفر اللہ رب العزت، یہ تقریر ہونی ہے، آپ ذرا بالکل ایسے ہی خاموش مت بیٹھیے، بول کر سنیے، حضرت کی تقریر ہوگی. آئیے ان کا استقبال والہانہ انداز میں کر لے. میں تو آپ جانتے ہیں انہوں نے نعت کا اعلان کیا، بس تھوڑی دیر میں نے بول دیا، حضرت کا حکم تھا.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की